السلام علیکم ناظرین، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو کامیابی ملی ہے یا ناکامی۔ آج کی اس ویڈیو میں مکمل آپ کو حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالو اور یہ جو بل ہے یہ اسمبلی میں پیش کرو، آپ نے دیکھا کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ پورا کر دیا اور جو بل ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ جمعے والے دن اس پر مزید اجلاس بھی ہوگا۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان یہ چاہتی تھی کہ آپ اس کو اسمبلی میں پیش کر دیں اور جتنے بھی MNA ہیں یا جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی عاشق رسول ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس کے حق میں ووٹ دیں گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی حمایت کی، اس کے علاوہ نون لیگ کے ارکان نے بھی اس کی حمایت کی، پیپل پارٹی جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کا اصل مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پہچان سکیں کہ کس نے فرانس کے ساتھ یاری کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے۔ ناظرین، باقی تحریک لبیک پاکستان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا۔ انہوں نے واضح لفظوں میں یہ کہا تھا کہ ہماری جماعت کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ہمارے کارکنان شہید ہوئے ہیں اس کی بھی ہمیں زیادہ فکر نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا ہے۔ ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے دیکھا جب گورنر پنجاب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان سب سے جو پہلا مطالبہ کرے گی وہ یہ کرے گی کہ علامہ سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے، اور ہم پر اتنا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے جو ہے وہ مطالبے کرے گی۔ لیکن اس نے سوچا کہ میں حیران ہوں کہ اب بھی تحریک لبیک پاکستان صرف ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو۔ باقی جو علامہ سعد حسین رضوی کی رہائی کا معاملہ ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنی رٹ بھی قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میڈیا پر جو ہے وہ بار بار یہ دکھایا جا رہا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کو رہا نہیں کیا جائے گا اور کالعدم تحریک لبیک جو ہے وہ اس کو کالعدم ہی رہنے دیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ علامہ سعد حسین رضوی بھی رہا ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ بحال ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔